فہرست مسلمان حکمرانان اور ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام کی جھلک خلافت بنو امیہ کے دور میں نظر آئی، جب 712 میں محمد بن قاسم نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف، جو کہ اس وقت عراق کے گورنر تھے، انہوں نے بھیجا۔ وجہ یہ تھی کہ پیدل موجودہ کراچی کے ہندو راجا نے ایک مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا، اور وہاں ان میں ایک خاتون تھی جس نے قید ہونے کے بعد حجاج کو پکارا، اور یہ پکار کسی طور پر حجاج تک پہنچی۔ حجاج نے فوری طور پر خلیفہ ولید بن عبد المالک سے اجازت لی اور ایک لشکر ہندوستان بھیجا۔ اس لشکر کو شکست ہو گئی اور تمام سپاہی مارے گئے۔ اس کے بعد دوسرا لشکر بھیجا گیا، لیکن اس کا بھی یہی حال ہوا، حالانکہ دونوں سپہ سالار بہت قابل اور تجربہ کار تھے۔ تیسری بار حجاج نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو لشکر کی کمان دی، جس کی عمر 17 سال تھی۔ محمد بن قاسم نے دیبل پر حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا۔ محمد بن قاسم کے سلوک سے متاثر ہو کر ہندو اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے۔ محمد بن قاسم رکا نہیں، فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ اس نے پورا سندھ فتح کر لیا اور ملتان تک آن پہنچا۔ ملتان کی فتح کے بعد خبر آئی کہ حجاج بن یوسف وفات پا گیا ہے، اور کچھ ہی دن کے بعد خلیفہ ولید بن عبد المالک کی بھی وفات ہو گئی۔ اب خلافت پر اس کا بھائی سلیمان بن عبد المالک قابض ہو گیا۔ اس نااہل اور جاہل شخص نے اسلام کو بہت نقصانات پہنچائے۔ محمد بن قاسم کو مزید فتوحات سے روک دیا اور واپس بلا لیا اور جیل میں ڈال دیا۔ اس پر اتنا تشدد کیا گیا کہ محمد بن قاسم انتقال فرما گئے۔ بہرحال ہم ہندوستان پر مرکوز ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں بڑھتی رہی، مگر آہستہ آہستہ مفتوحہ علاقے ہاتھ سے جاتے گئے۔ پھر اللہ نے غزنی کے شیر سلطان محمود غزنوی کو ہمت دی کہ انہوں نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ لاہور، بھٹنڈا، پشاور، سومنات سمیت کئی شہر اور قلعے فتح کر ڈالے۔ محمود غزنی کی وفات کے بعد ہندوستان میں پھر ہندوؤں نے سر اٹھایا، یہاں تک کہ غزنی ہی کے سلطان شہاب الدین محمد غوری نے ہندوستان پر حملے کیے اور اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ یوں غوری سلطنت ہندوستان میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد سے ہم حکمرانوں کی فہرست بالترتیب لکھیں گے۔ جو خاندان یہاں پر حکومت کرتا گیا، ان کے نام پر یہ سلطنت کہلائی۔ ہندوستان پر بہت سے خاندانوں نے حکومت کی، سب کی فہرست ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ مملوک سلطنت، خاندان غلامہ۔ مملوک سلطنت کے پہلے سلطان قطب الدین ایبک تھے، جنہوں نے 1206 سے 1210 تک حکومت کی۔ دوسرے سلطان آرام شاہ تھے، جنہوں نے 1210 سے 1211 تک حکومت کی۔ تیسرے سلطان شمس الدین التمش تھے، جنہوں نے 1211 سے 1236 تک حکومت کی۔ چوتھے حکمران رکن الدین فیروز شاہ تھے، جنہوں نے 1236 سے 1236 تک حکومت کی۔ پانچویں سلطان رضیہ سلطانہ تھیں، جنہوں نے 1236 سے 1240 تک حکومت کی۔ چھٹے سلطان معز الدین بہرام شاہ تھے، جنہوں نے 1240 سے 1242 تک حکومت کی۔ ساتویں سلطان علاء الدین مسعود شاہ تھے، جنہوں نے 1242 سے 1246 تک حکومت کی۔ آٹھویں سلطان ناصر الدین محمود شاہ تھے، جنہوں نے 1240 سے 1267 تک حکومت کی۔ نویں حکمران غیاث الدین بلبن تھے، جنہوں نے 1267 سے 1286 تک حکومت کی۔ 10ویں سلطان ترنگ کے خسرو تھے، جنہوں نے 1286 سے 1287 تک حکومت کی۔ 11ویں حکمران معز الدین کے بعد تھے، جنہوں نے 1287 سے 1290 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ 12ویں سلطان شمس الدین کیمرس تھے، جنہوں نے 1290 سے 1290 تک حکومت کی۔ اس کے بعد مملوک سلطنت کا اختتام ہو گیا، جن کا دور حکومت 97 سال رہا۔ اس کے بعد ہندوستان پر خلجی سلطنت قابض ہو گئی۔ خلجی سلطنت کے پہلے سلطان جلال الدین خلجی تھے، جنہوں نے 1290 سے 1296 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ دوسرے سلطان علاء الدین خلجی تھے،
جنہوں نے 1296 سے 1316 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ تیسرے سلطان شہاب الدین عمر شاہ تھے، جنہوں نے 1316 سے 1316 تک حکومت کی۔ چوتھے سلطان قطب الدین مبارک شاہ تھے، جنہوں نے 1316 سے 1320 تک حکومت کی۔ پانچویں سلطان ناصر الدین خسرو شاہ تھے، جنہوں نے 1320 سے 1320 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اس کے بعد خلجی سلطنت کا اختتام ہو گیا۔ ان کا دور حکومت تقریباً 30 سال تھا۔ اس کے بعد ہندوستان پر تغلق سلطنت قائم ہو گئی۔ تغلق سلطنت کے پہلے سلطان غیاث الدین تغلق اول تھے، جنہوں نے 1320 سے 1325 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ دوسرے سلطان محمد تغلق اول تھے، جنہوں نے 1325 سے 1351 تک حکومت کی۔ تیسرے سلطان فیروز شاہ تغلق تھے، جنہوں نے 1351 سے 1388 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ چوتھے سلطان غیاث الدین تغلق دوم تھے، جنہوں نے 1388 سے 1389 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ پانچویں سلطان ابو بکر شاہ تھے، جنہوں نے 1389 سے 1389 تک حکومت کی۔ چھٹے سلطان محمد تغلق دوم تھے، جنہوں نے 1389 سے 1394 تک حکومت کی۔ ساتویں سلطان سکندر شاہ اول تھے، جنہوں نے 1394 سے 1394 تک حکومت کی۔ ناصر الدین شاہ دوم 1394 سے 1395۔ نویں حکمران نصرت شاہ تھے، جنہوں نے 1395 سے 1399 تک حکومت کی۔ 10ویں سلطان ناصر الدین شاہ دوم دوسری بار 1399 سے 1413 تک۔ 11ویں سلطان دولت شاہ تھے، جنہوں نے 1413 سے 1414 تک حکومت کی۔ اس کے بعد تغلق سلطنت کا اختتام ہو گیا، جن کا دور حکومت 94 سال تھا۔ اس کے بعد ہندوستان پر سید سلطنت قائم ہو گئی، جن کے پہلے حکمران کھجر خان تھے، جنہوں نے 1414 سے 1421 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ دوسرے حکمران معز الدین مبارک شاہ دوم تھے، جنہوں نے 1421 سے 1434 تک حکومت کی۔ تیسرے سلطان محمد شاہ چہارم 1434 سے 1445 تک۔ چوتھے سلطان علاء الدین عالم شاہ تھے، جنہوں نے 1445 سے 1451 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اس کے بعد سید سلطنت کا اختتام ہو گیا، جن کا دور حکومت 37 سال تھا۔ اس کے بعد آئی ہندوستان پر لودھی سلطنت۔ لودھی سلطنت کے پہلے حکمران بہلول لودھی تھے، جنہوں نے 1451 سے 1489 تک حکومت کی۔ دوسرے سلطان سکندر لودھی 1489 سے 1517 تک۔ تیسرے حکمران ابراہیم لودھی 1526 سے 1526 تک۔ اس کے بعد لودھی سلطنت کا اختتام ہو گیا، جن کا دور حکومت 75 سال تھا۔ اس کے بعد آئی ہندوستان پر مغلیہ سلطنت کا پہلا دور۔ مغلیہ سلطنت کے پہلے حکمران تھے ظہیر الدین بابر، جنہوں نے 1526 سے 1530 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اس کے بعد دوسرے حکمران نصیر الدین محمد ہمایون تھے، جنہوں نے 1530 سے 1539 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ 1539 میں شیر شاہ سوری نے ہمایون کو شکست دی اور مغلیہ سلطنت کا عارضی خاتمہ ہو گیا اور سوریوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ سوری سلطنت کے پہلے حکمران شیر شاہ سوری تھے، جنہوں نے 1539 سے 1545 تک حکومت کی۔ دوسرے حکمران اسلام شاہ سوری تھے، جنہوں نے 1545 سے 1552 تک حکومت کی۔ تیسرے حکمران محمود شاہ سوری تھے، جنہوں نے 1552 سے 1553 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ چوتھے حکمران ابراہیم سوری تھے، جنہوں نے 1553 سے 1554 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ پانچویں حکمران پرویز شاہ سوری تھے، جنہوں نے 1554 سے 1554 تک حکومت کی۔ چھٹے حکمران مبارک خان سوری 1554 سے 1555 تک۔ ان کے آخری سکندر سوری تھے، جنہوں نے 1555 سے 1555 تک حکومت کی۔ اس کے بعد سوری سلطنت کا اختتام ہو گیا، جن کا دور حکومت تقریباً 16 سال رہا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر آیا مغل سلطنت کا دوسرا دور۔
دوسرے دور میں مغل سلطنت کے پہلے حکمران نصیر الدین محمد ہمایون تھے، جنہوں نے 1555 سے 1556 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ دوسرے حکمران جلال الدین محمد اکبر تھے، جنہوں نے 1556 سے 1605 تک حکومت کی۔ اگلے حکمران نور الدین محمد سلیم جہانگیر تھے، جنہوں نے 1605 سے 1627 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اگلے حکمران شہاب الدین محمد خرم شاہ تھے، جنہوں نے 1627 سے 1658 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اگلے حکمران معی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر تھے، جنہوں نے 1658 سے 1707 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اس کے بعد اگلے سلطان قطب الدین محمد اعظم شاہ تھے، جنہوں نے 1707 سے 1707 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ قطب الدین محمد معظم بہادر شاہ اول 1707 سے 1722 تک۔ اس کے بعد آئے معز الدین محمد جہاندار شاہ، جنہوں نے 1712 سے 1713 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اس کے بعد آئے موم الدین محمد فرخزیر، جنہوں نے 1713 سے 1719 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اس کے بعد آئے شمس الدین محمد رفیع الدرجہ، جنہوں نے 1719 سے 1719 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اس کے بعد آئے رفیع الدولہ شاہ جہان ثانی، جنہوں نے 1719 سے 1719 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اس کے بعد آئے روشن اختر محمد شاہ رنگیلا، انہوں نے 1719 سے 1748 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اس کے بعد آئے مجاہدین احمد شاہ، جنہوں نے 1748 سے 1754 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اس کے بعد آئے عزیز الدین محمد عالمگیر ثانی، جنہوں نے 1754 سے 1759 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اس کے بعد آئے مرزا عبدالعلی گوہر شاہ عالم، جنہوں نے 1759 سے 1806 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اس کے بعد دور آیا مرزا اکبر شاہ ثانی کا، جنہوں نے 1806 سے 1837 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اس کے بعد دور آیا بہادر شاہ ظفر کا، جنہوں نے 1837 سے 1857 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا اختتام ہو گیا، جن کا دور حکومت 315 سال رہا۔ الغرض 1857 میں انگریزوں نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی اور مغل سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا۔ 1947 تک انگریز ہندوستان پر قابض رہے۔ پھر ہمارے قائد کی کوششوں سے پاکستان ایک علیحدہ مسلمان ریاست بنا اور ہندوستان ایک ہندو ریاست بن گیا، جو کہ آج تک ویسا ہی چل رہا ہے۔